السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، مفتی عالمگیر دانش چینل پر سبھی بھائی بہنوں کا تہ دل سے استقبال اور خیر مقدم ہے۔ رمضان مبارک کا استقبال کیسے کریں؟ ہر عام و خاص کی زبان پر اس بات کا تذکرہ ہے کہ رمضان مبارک کا عظیم الشان مہینہ آنے والا ہے، جس کا انتظار مسلمانوں کو شدت سے رہتا ہے، اور اس کی تیاری شعبان المعظم کے مہینے سے شروع ہو جاتی ہے۔ اب ہمیں رمضان مبارک کا استقبال کیسے کرنا ہے؟ تو دوستو اور میری پیاری بہنوں اور بیٹیوں، سنو، رمضان مبارک کا مہینہ رحمت، برکت اور مغفرت والا مہینہ ہے، نیکی اور ثواب کمانے والا مہینہ ہے، بخشش اور جہنم سے خلاصی کا مہینہ ہے۔ اسی مہینہ میں بندے کو اپنے رب سے قربت کا عظیم موقع ہاتھ آتا ہے۔ اس مہینے میں رضائے الہی اور جنت کی بشارت حاصل کرنے کے مواقع بڑھ جاتے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے، جب آپ کے گھر کسی اہم مہمان کی آمد ہوتی ہے تو ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ گھر کی صاف صفائی کرتے ہیں، گھر آنگن کو خوب سجاتے ہیں، خود بھی زینت اختیار کرتے ہیں اور بال بچوں کو بھی اچھے کپڑے پہنواتے ہیں۔ پورے گھر میں خوشی کا ماحول ہوتا ہے، بچے خوشی سے اچھل کود کرتے ہیں، مہمان کی خاطر تواضع کے لیے انگنت پرتکلف سامان تیار کیے جاتے ہیں۔ جب ایک مہمان کے لیے اس قدر تیاری ہو تو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا مہمان رمضان کا مہینہ ہو تو اس کی تیاری کس قدر ہونی چاہیے، کس طرح اس کا ہمیں استقبال کرنا چاہیے، کیسے ہمیں اس کا احترام اور اکرام کرنا چاہیے۔ ہمارے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخر میں اس مہینہ کی عظمت اور شان و شوکت کو اسی لیے بیان فرمایا تاکہ لوگوں کو اس کی قدر و منزلت کا علم حاصل ہو سکے اور وہ رمضان کے اعمال کو کما حقہ ادا کر سکے۔ تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، تم پر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے جو بہت ہی عظمت اور برکت والا ہے، اور اس میں ایک ایسی رات ہے جس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دنوں میں روزوں کو فرض قرار دیا اور راتوں میں تراویح کو سنت قرار دیا۔ ہمارے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینہ کو گنہگار بندوں کے لیے ایک آفر والا مہینہ بتایا۔ تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس مہینہ میں ایک فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر ملتا ہے اور کسی بھی نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ رمضان مبارک کا مہینہ دراصل تربیت کا مہینہ ہے، جس میں بھوکا رہنے اور دوسروں کی بھوک اور تکلیف کو سمجھنے کی تربیت ہوتی ہے، سخت سے سخت حالات کا سامنا کرنے کی تربیت ہو جاتی ہے، اللہ کی عبادت، اللہ کا ذکر اور اللہ کا دھیان حاصل کرنے کی مشق کی جاتی ہے۔ اس کے روزے اور تراویح اس تربیتی مہینہ کا نصاب ہے۔ اسی کو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ یعنی روزہ کا مقصد نفس کی تربیت ہے کہ آدمی کے اندر ضبط کی صلاحیت پیدا ہو، تقوی ہو اور وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکے۔ اس کورس پر اگر کوئی عمل کر لیتا ہے، اس نصاب پر اگر کوئی عمل کر لیتا ہے تو بقیہ 11 مہینوں میں اس کے لیے عبادت کرنا اور گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک کے تینوں عشروں کی الگ الگ خصوصیات بیان کی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینہ کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، یعنی اس میں اللہ کی رحمت خوب نازل ہوتی ہے۔ دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس عشرے میں اپنے گنہگار بندوں کی بخشش فرماتے ہیں۔ تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی کا ہے، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ اپنے گنہگار بندوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کی رحمت
اس کی مغفرت اور جہنم سے نجات حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے دل کو صاف کر لیں، اللہ کے حضور میں توبہ کر لیں، دل میں موجود بغض و عناد کو ختم کریں، حسد اور جلن کو دل سے نکال دیں۔ ہم روزہ اور تراویح کا پورا حق ادا کریں، روزہ خوش دلی سے رکھیں، پیاس و بھوک کی شدت کو خوشی بخوشی برداشت کریں، رات کی تراویح کو بھی خوش دلی سے ادا کریں۔ انشاءاللہ اللہ کی طرف سے رحمت و مغفرت کے مستحق ہوں گے اور جہنم سے نجات بھی ملے گی۔ ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ صبر اور غمخواری کا مہینہ ہے کہ اپنے اوپر آنے والی مشقتوں کو برداشت کرنا اور دوسرے غریب و محتاج بھائیوں کی غمخواری کرنا چاہیے تاکہ ان پر آنے والی مشقت ہلکی ہو جائے۔ قرآن کریم کی رمضان سے خاص مناسبت ہے کہ اسی مہینہ میں قرآن کریم نازل ہوا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کے مہینے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے۔ قرآن کریم کی تلاوت کا معمول بنا لے۔ ہم اگر روزانہ صرف ایک سپارہ ہی پڑھیں تو رمضان میں ایک قرآن مکمل ہو جائے گا۔ اگر موقع ملے تو قرآن کریم کی کسی تفسیر، مثلا معارف القرآن یا توضیح القرآن یا آسان تفسیر قرآن مجید کا بھی مطالعہ کریں تاکہ آپ کے علم کے اندر اضافہ ہو، روح کے اندر نورانیت اور تازگی پیدا ہو۔ نوافل خاص طور پر تہجد کا اہتمام کریں، کم سے کم 2 رکعت تو ضرور پڑھیں۔ اپنے وقت اور استطاعت کے مطابق 12 رکعات تک پڑھ سکتے ہیں، اس کے بعد بھی نفل پڑھ سکتے ہیں جو عام نفل ہوگا۔ تسبیحات اور ذکر و اذکار بھی کریں کہ ذکر سے دل کا میل کچیل دور ہو جاتا ہے اور دل اس قابل بن جاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے عنایت کی گئی رحمت کو قبول کر سکے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اسی مہینہ میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی روزی کو بڑھا دیتے ہیں، اسی لیے اس مہینہ میں صدقہ و خیرات بھی خوب کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں تیز ہواؤں سے زیادہ مال خرچ کیا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ہر طرح کے چھوٹے بڑے گناہوں سے بچیں۔ شراب نوشی، نشہ خوری، سٹہ بازی، بد نظری، زناکاری، فتنہ پروری، دھوکہ دہی، جھوٹ، غیبت، چغل خوری، جھگڑا، گالی گلوچ، مار پیٹ وغیرہ سے مکمل طور پر پرہیز کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ کی حالت میں اگر کوئی آپ سے جھگڑا کرے تو آپ یوں کہہ دیں کہ بھائی میں روزہ سے ہوں اس لیے مجھے تم سے جھگڑا نہیں کرنا ہے۔ ایک دوسری روایت میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بہت سارے روزے دار ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں بھوک کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو روزے کا حق ادا نہیں کرتے ہیں اور روزے کی حالت میں سارے گناہ کرتے رہتے ہیں، اس لیے سے بھوک پیاس کے علاوہ انہیں کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ گویا ان لوگوں نے روزے رکھے لیکن روزوں کے ثواب سے محروم رہے۔ رمضان کی تیاری میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ہم اپنے آپ کو دنیاوی جھمیلوں سے فارغ کر لیں، اہم کاموں کو پہلے انجام دے ڈالیں۔ بیچ رمضان میں کوئی اہم کام آ جائے تو اس کو بھی عید تک ٹال دیں۔ کام کاج کے وقت میں کمی کر لیں، ضروری اشیاء کی خریداری رمضان سے پہلے ہی کر لیں، حتیٰ کہ کپڑے وغیرہ ہی پہلے ہی خرید لیں۔ پورا رمضان صرف اللہ کے لیے خالص کر لیں، اللہ کی عبادت کے لیے خاص کر لیں۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو انشاءاللہ کما حق رمضان کے مہینے سے استفادہ کر سکیں گے، اور یہی رمضان کا صحیح استقبال ہے۔ کثرت سے تلاوت کریں، توبہ استغفار کریں، ندامت کے آنسو بہائیں، رجوع اللہ کریں، شب بیداری اختیار کریں، رزق حلال کھائیں، جھگڑے لڑائی سے پرہیز کریں، جھوٹ سے پرہیز کریں، غیبت سے پرہیز کریں، پڑوسیوں کو یا کسی بھی انسان کو ستانے سے گریز کریں۔ یہ رمضان کے استقبال ہے
اور یہی رمضان تقاضا بھی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمان بھائیوں کو، بہنوں کو اور بیٹیوں کو اور ہر فرد مسلم کو اخلاص للہیت کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ رمضان کی قدردانی کی توفیق عنایت فرمائے، اور رمضان کا صحیح استقبال کرنے کی اور رمضان میں عبادات اختیار کرنے اور اللہ کو راضی کرنے کی حسن توفیق سے اللہ تعالی ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ دوسرے لوگوں کو یہ پیغام پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔